اقبال صاحب کو اور شیخ الحدیث مولانا مولانا سالم محمود صاحب کو، ان حضرات کو دعوت دوں گا کہ جن طلباء کرام کے نام بولتے جائیں تو یہ ان کے سر پر دستار فضیلت جو ہیں ان کو بہت سے جائیں. تو سب سے پہلے محمد فیاض محمد فیاض والد محمدین محمد فیاض والد اکبر علی. محمد فیاض والد اکبر علی. جی جی محمد ادریس والد عابد شاہ. محمد عثمان والد سراج مری. چلتے ہیں. محمد ظہیر محمد عثمان والد سراج مری. محمد بلال والد عابدین. غزن فرشا. اعجاز حسین. محمد احسان. محمد احسان. ماشاءاللہ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور حضرات مفتیان کرام کے ہاتھوں کی دستار بندی ہوئی ہے. عزیز طلباء کرام، آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور قیامت کے دن خالق کائنات آپ کی دستار بندی فرمائے گا. آج آپ نے یہ جو قرآن پاک سنایا ہے نا، آپ سنا رہے تھے، ہم سن رہے تھے، آپ مسئلے پہ کھڑے تھے، آپ کے پیچھے نمبردار صاحب کھڑے تھے، چیئرمین کھڑے تھے، کوئی کونسلر صاحب کھڑے تھے، اسی طرح بڑے سے بڑے عہدیدار، ملک کے صدر، وزیر اعظم. تو کل قیامت کے دن خالق کائنات فرمائیں گے حافظ آج تم نے قرآن پڑھنا ہے، میں خود خدا نے سننا ہے. اور ساتھ ہی ارشاد ہوگا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں بنداس کی سین ہوگی وہاں تمہارا آخری مقام ہوگا. تو میں تمام طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عمر علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ کو باعمل عالم دین بنائے. اب میں بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کے لیے دعوت خطاب دوں گا ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سالم محمود مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بخاری شریف کا آخری درس دیں. میری بیستی ہوئی نہیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزر الله عبدا وفي رواية نزر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات علماء کرام طلبہ اعزام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں استاد محترم استاد مکرم مولانا فتح محمد صاحب استاد محترم علامہ خورشید احمد عوانی صاحب دیگر علماء کرام خصوصاً مفتی محمد ظفر صاحب اور معزز مہمانان گرامی کی موجودگی میں مجھ جیسے نکارہ کا معروضات پیش کرنا میرے دوستوں بعض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. یہ فقیر سمجھتا ہے کہ میرے شیخ عارف باللہ اللہ شاہ جلیل احمد صاحب کا یہ فیضان ہے جو حضرت سے مختصر صحبت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے میرے دوستوں, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بخاری شریف کا یہ آخری سبق دراصل بنات میں ہوتا, شعبہ بنات میں مجبوری کی وجہ سے وہاں انتظام نہیں ہوا, تو آپ حضرات کے سامنے بطور برکت چند معروضات عرض کرتا ہوں. علامہ صاحب نے استاد محترم نے فرمایا تھا چونکہ ہمارا پروگرام دو عنوان سے ہے, ختم قرآن پاک بھی ہے, ختم صحیح بخاری بھی, اس عنوان سے میں مختصر معروضات پیش کرتا ہوں. صرف قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت کی تفسیر ہے اور آخر میں اس حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ. یہ سب جو میں نے عرض کروں گا یہ میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے, تو میرا اپنا ذاتی مطالعہ نہیں, کوئی معلومات نہیں ہے, میں نے اپنے بڑوں سے سنا, بس وہ عرض کر دیتا ہوں. اس فقیر نے یکم مارچ میں جامعہ نازیہ فوٹ عباس میں فقیر کا ابھی بیان رکھا تھا, دوستوں نے مفتی عطا الرحمن صاحب تشریف لائے تھے بہاولپور سے, وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی, میں یہاں بھی عرض کرتا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور ایک کتاب میں بھی اس فقیر نے دیکھا کہ آدمی اس طرح کوئی بات بیان کرے کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے, اپنے استادوں سے یا میں نے اپنے شیخ سے یہ سنا ہے, اور میں یہ سنت صحابہ ہے. اس میں اپنی آر محسوس نہ کرے کہ میں کہوں گا کہ میں نے تو اپنے فلاں سے سنا, لوگ کہیں کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا, یہ تو دوسروں کے حوالے سے بتا رہا ہے. اس نے کہا یہ سنت صحابہ ہے. کسی بھی صحابی سے آپ روایت لیں یہ کہے گا کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا یا ہم نے رسول اللہ کو یوں کرتے دیکھا, یہ نہیں فرماتے تھے کہ اس میں میری تحقیق ہے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی اپنے کو مستقل بذات سمجھتا ہے کہ میرے لیے اپنا مطالعہ اپنی معلومات کافی ہیں, فرما وہ مستقل بد ذات ہو جاتا ہے, بہت خود بھی گمراہ ہوتا ہے, بہت ساروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو پہلے ایک آیت کی تفسیر عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن مجید کو, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. صرف الفاظ کی تھوڑی سی تفسیر عرض کرتا ہوں. فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, یہ مشہور تفسیر ہے روح المانی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں.
یہ روح المانی وہ تفسیر ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روح المانی تفسیر جیسی مستند تفسیر اور کوئی نہیں، سب سے مستند یہ تفسیر ہے، ان دو بزرگوں کے اقوال ہیں۔ تو علامہ سید علوسی بغدادی فرماتے قرآن اتارنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ نے قرآن اتارا اپنے رسول پر، لیکن فرما رہے نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا، ہم نے قرآن کو اتارا۔ علامہ علوسی فرماتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اتارنے والی ذاتیں زیادہ تھی تو اللہ زیادہ ہو گئے تھے، تو زیادہ تھے اتارنے والے، ایک ہی اللہ اتارنے والے تھے، لیکن جمع متکلم کا صیغہ اس لیے نازل فرمایا تفہیما لشانہ، اللہ نے اپنی شان کو، اپنی عظمت کو، اپنی بڑائی کو بیان کیا ہے۔ آگے علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا ہے جب کوئی آئین نافذ کرتے ہیں، کوئی قانون نافذ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا، کہتے کہ ہم نے یہ آئین نافذ کیا، ہم نے یہ قانون بنایا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ان کا کلام سارے کلاموں کا سردار ہے، وہ خود سارے بادشاہوں کے بادشاہ قبل حاکمین ہے، یہ ان کی شان کے بہت زیادہ لائق تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم اس ذکر کو اتار رہے ہیں، یعنی اپنی عظمت کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں تفہیما لشانہ، اللہ نے اپنی شان کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم اس کو اتارنے والے کمزور نہیں ہے، بہت بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کے محافظ بھی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ جملے اس لیے ہیں، میرے استاد محترم تشریف فرما ہے، دو تین تو میرے استاد ہیں، میں نے یاد کیا گفتگو کرنی، لیکن یہ بڑوں کا مال مل رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں۔ مولانا رومی نے عجیب بات لکھی اپنی مثنوی میں، لومڑی ہے لومڑی، جب شیر کا ہاتھ پیچھے ہو تو وہ ایسا تھپڑ لگائے گی شیر کو، اس کا بھی اللہ دوسری طرف کر دے گی۔ یہ مثال ہے کہ میرے بڑوں کا ہاتھ میرے پیچھے اللہ کے فضل سے، بڑوں کی دعائیں۔ یہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جملہ اسریہ بنتا ترکیب میں، اور جملہ اسریہ ثبوت اور دوام کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو آیت نازل کی اس کو جملہ اسریہ بنا دیا، فرمایا دنیا والوں کی آنکھیں کھول دی کہ کوئی بادشاہ، کوئی غیر ساری زندگی کوشش کرتے رہے قرآن کو مٹانے کی، مولا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے، کوئی مٹا نہیں۔ جملہ اسریہ سے نازل فرمایا۔ اب حفاظت دو طریقوں سے، بس میں بات ختم کرتا ہوں قرآن پاک کے مطابق کہ حفاظت کی کتنی قسمیں، دو قسمیں، اور ہوگی کیسی وصیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمایا، ہم نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے محبوب کی بعثت کا یہ مطلب ہے، مقصد یہ ہے کہ آیات کی تلاوت اور آیات کی تعلیم۔ تو یتلو علیہم آیاتک میں علامہ علوسی فرماتے ہیں روح المانی میں تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ یبین لہم کیفیت ادائہ، کہ رسول اللہ امت کو تلاوت کر کے سکھائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ میرے مرشد نے یہاں عجیب بات فرمایا قرآن مجید کی شروع والی آیت لے لے، الف لام میم کو لے لو، آخر میں سورۃ الم تری کیف سے لے لو، فرمایا الف لام میم میں بھی الف ہے، لام ہے، میم ہے، الم تری کیف میں بھی الف ہے، لام ہے، میم ہے۔ فرمایا اب یہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کو الف لام میم پڑھنا ہے، اس کو الم پڑھنا ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا۔ اگر رسول اللہ پڑھ کے نہ سناتے پوری امت میں سے کوئی ماں کا لال نہیں تھا یہ فرق واضح کر سکتا، کیونکہ اعراب جو ہے علماء تشریف فرمائیں اعراب تو حجاج بن یوسف کے دور میں لگ رہے، پہلے تو اعراب نہیں تھے، اب اعراب سے ہم سمجھ یہ مد لگی ہے، لمبا کرنا ہے، یہاں شاد ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، پہلے تو اعراب نازل نہیں کرتے ساتھ۔ یہ رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا، یہاں زبر آئے گی، یہاں پیش آئے گی، یہاں زیر آئے گی، یہاں علم پڑھنا ہے، یہاں الگ الگ الف لام میم پڑھنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے پڑھ کے سناتے پوری امت میں سے کوئی نہ سمجھ سکتا۔ اور دوسرا نقطہ میرے شیخ نے بیان فرمایا، جب قرآن اترا اس کے ایک ایک لفظ میں اتنا جلال تھا، اللہ کے انوار و تجلیات تھے کہ اگر رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہوتا تو امت میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس قرآن کو ایک حرف بھی اپنی زبان پر پڑھ سکتا۔ اس کی مثال ابھی موجودہ زمانہ میں یہ ہے
یہ ٹرانسفارمر جو لگائے جاتے ہیں کہتے ہیں ڈی سی کرنٹ کو اے سی کر دیتے ہیں، اگر ٹرانسفارمر کے علاوہ ڈائریکٹ بجلی آئے گی ہماری فریجیں بھی جل جائیں گی، پنکھے بھی چلنے کی وجہ سب چیزیں جل جائیں گی۔ یہی ہے کہ اگر یہ قرآن مجید رسول اللہ کی زبان سے ایک مرتبہ نہ پڑھا جاتا امت میں کوئی ان انوارات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے پڑھ کے امت پہ احسان کیا۔ علامہ روسی فرماتے حفاظت کا پہلا یہ ہے، پہلی حفاظت یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ تا قیامت باقی رکھیں گے۔ دوسری حفاظت ہے معنی کی کہ یبین لہم کیفیت آدائہ یفہمہم الفاظہ، اس کے الفاظ میں جو علوم ہیں ان کی امت کو تعلیم دینا۔ فرمایا حفاظت یہ دو طریقوں سے کہ الفاظ بھی محفوظ ہوں گے، ان کے معنی بھی محفوظ ہوں گے، ان سے نکلنے والے علوم بھی محفوظ ہوں گے۔ اب ہوں گے کہاں؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں فی قلوب اولیائنا، اللہ فرماتے ہیں ہم حفاظت کریں گے اپنے دوستوں کے دلوں میں، یعنی قرآن اترا رسول اللہ کے دل پہ، پھر آپ کے فیضان سے امت کے دلوں میں منتقل ہوا، تا قیامت قرآن کی حفاظت ہوگی، الفاظ کی بھی، اس کے علوم کی بھی ہوگی۔ کہاں؟ فی قلوب اولیائنا، یہ روح المانی کی عبارت پیش کر رہا ہوں، اس لیے ہمارے دادا بھی فرماتے تھے اللہ کی وقت سے رحمۃ اللہ علیہ کہ حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے لیا، اب کروائیں گے کہاں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ حفاظت فرمائیں گے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ میرے مرشد نے فرمایا قرآن قیامت تک باقی رہنا ہے، جن سے اللہ نے حفاظت کروانی ہے وہ بھی تا قیامت باقی رہے گی۔ اس لیے ہمارے دادا بھی فرماتے تھے بڑا خوش قسمت ہے وہ علماء اور وہ حفاظ جو اپنے سینوں میں قرآن کے حروف اور علوم اپنے سینوں میں سمائے ہوئے ہیں، بڑا خوش قسمت ہے ان کو پڑھانے والے اساتذہ اور اہتمام کرنے والے مدارس کا اور ان کا تعاون کرنے والے ہمارے دادا پیر مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کو محفوظ ہے۔ فرمایا حفظ کی کلاس یہ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہے، دارالعلوم درس نظامی اعدادیہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک یہ قرآن پاک کے معنی کی حفاظت ہے۔ فرمایا اس میں اساتذہ بھی اور طلبہ بھی طالبات بھی اور یہ سارا انتظام کرنے والے اللہ کی سرکاری ڈیوٹی میں شامل ہے قرآن پاک کی حفاظت کے، ورنہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بنی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو شعبہ منات کے حوالے سے آخری سبق بخاری شریف کا، اس میں میرے شیخ نے عارف اللہ مولانا شاہ جلیل احمد صاحب نے ختم بخاری کے آخری سبق میں ہم فقیروں کو 1.25 گھنٹہ درس دیا تھا۔ آخری حدیث میں وہ فقیر عرض کرتا ہے میرے شیخ نے فرمایا یہ کتاب بہت مبارک کتاب ہے بخاری شریف کی، لکھنے والے محمد بن اسماعیل البخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ 16 سال میں حضرت نے اس کتاب کو لکھا، 16 سال میں مکہ شریف سے ابتدا کی، مدینہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کو مکمل فرمایا۔ 16 سال اس کے اوپر خرچ ہوئے، مکہ سے ابتدا کی، پھر پوری دنیا میں سفر کیا، جہاں جس محدث سے جو حدیثیں ملی سب ان کو لکھتے گئے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کے ابواب قائم کیے۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا، اس میں اشارہ کر دیا کہ میری اس مختصر سی کتاب میں مکہ شریف کا فیضان بھی ہے، مدینہ شریف کا بھی ہے۔ فرمایا 16 سال کا عرصہ خرچ ہوا اور 16 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سالن استعمال نہیں کیا۔ میرے مرشد نے فرمایا اس وجہ سے کیونکہ سالن میں مرچ ہوتی ہے، مرچ کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے۔ فرمایا راتوں کو بھی جاگے، دل کو بھی جاگے، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی، پھر مراقبہ کیا، جب وجدانی کیفیت کو محسوس کیا، غیبانہ اشارہ پایا تو پھر وہ حدیث ایک لکھی۔ اس طرح سے 8000 حدیث کو اس طرح اپنی کتاب میں لکھا اور اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا۔ میرے شیخ نے فرمایا اس کتاب کا شروع اور آخر سے جوڑ یہ ہے کہ اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کے بڑے استاد ہیں حمیدی، اور آخری جو آج ہم سبق پڑھیں گے یہ احمد بن اشکاب کی ہے۔ فرمایا حمیدی میں بھی حمد ہے، احمد میں بھی حمد ہے، اللہ کی تعریف سے شروع کی، اللہ کی تعریف سے ختم کر دی۔ فرما دوسرا جوڑ اس میں یہ ہے حمیدی امام بخاری کے سب سے پہلے استاد ہے، احمد بن اشکاب سب سے آخری استاد ہے۔ فرما پہلے استاد سے شروع فرمائی، آخری استاد سے ختم فرمائی۔ عجیب بات، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی لائے، آخری حدیث وزن اعمال کی لائے۔
اس میں اشارہ فرما دیا کہ اعمال میں وزن تبھی ہوگا جب نیت خالص ہے، نیت جب مولا کے لیے۔ ہمارے دادا پیر فرماتے تھے، جب میں نے یہ بخاری پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا حکیم اختر انما الاعمال بالنیات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نیات نیتن سے ہے، اور نیتن نواتن سے ہے، نواتن کا معنی گٹھلی ہے۔ فرمایا اس میں بتا دیا کہ جیسی گٹھلی آدمی بولتا ہے ویسا درخت ہوتا ہے، آم کی گٹھلی لگاؤ گے آم ہوگا، سیب کی گٹھلی لگاؤ گے سیب پیدا ہوگا، کیکر کا بیج لگا کیکر ہوگا، کیکر سے آم ہونے والا نہیں ہے۔ اور امام بخاری اپنی کتاب کے شروع میں نیات کی حدیث لا کے بتا رہے ہیں کہ عالم بننے والوں جس نیت سے یہ پڑھو گے، جس نیت سے کچھ ایک عمل کرو گے، ویسی تمہیں مراد ملے گی۔ مولا کی نیت ہے مولا مل جائے گا، دنیا کی نیتوں کے ذریعے دنیا ملے گی، مولا مل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور میرے دوستو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، لیکن بڑوں کا مجمع ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کر رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونظر الموازین القسط لیوم القیامہ، فرمایا کہ باب لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوں گے، ہر بندے کا عمل تولا جائے گا۔ اس کی تین کیفیات ہیں، اس فقیر نے بھی پڑھی ہے، بڑوں سے بارہا سنا ہے۔ میری فقیر کی نظر سے میرے بڑوں کی برکت سے روح المانی تفسیر کا گزرا والوزن یومئذ الحق، اس کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمہ اللہ سورۃ الاعراف میں طویل حدیث نقل فرمائی ہے کہ وزن کی تین کیفیات ہوں گی۔ بعضوں کو خود ان کے جسم تولے جائیں گے، بعضوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، بعضوں کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو شکل دے کر اعمال تولے جائیں گے۔ بعض کے اعمال نامے جو دفتر جو لکھے جا رہے ہیں کرام الکاتبین لکھتے ہیں، بعض کے یہ تولے جائیں گے، بعض کو بذات خود رکھا جائے گا میزان میں۔ لیکن یہ پلڑا کتنا بڑا، زمین و آسمان سے بڑا پلڑا ہے اس ترازو کا، تو کیسے بھرے گا؟ روح المانی میں علامہ علوسی فرماتے داؤد علیہ السلام کے سامنے جب اللہ نے غیبی پردے ہٹائے اور نے میزان کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش میں آئے کہ اللہ اتنے بڑے ترازو کو کون بھرے گا؟ کہ داؤد جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا، کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا جو میرے راستے میں دیا ہے، جب میں راضی ہو جاؤں گا اس ٹکڑے سے میں میزان کو بھر دوں گا۔ یہاں یہاں سے یہ نقطہ ملتا ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ علم دین ہم نے پڑھنا ہے، مولا راضی ہو جائے، پڑھانا ہے مولا راضی ہو جائے، تعاون کر رہے ہیں یہ نیت مولا راضی ہو جائے، نماز پڑھتے اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت میرا آپ کا عمل ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے، مولا راضی ہو جائے، سب کچھ انشاءاللہ وہ بھیڑے پار ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولا ویوزن، یہ توزن بھی پڑھا جاتا ہے یوزن بھی پڑھا جاتا ہے۔ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے، منہ سے جو بات نکلتی ہے یہ بھی تولی جائے گی۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے بھائی پہلے تولو پھر بولو، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث موجود ہے جلد ثانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ آدمی بعض دفعہ چھوٹی سی بات کہتا زبان سے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کوئی بات کی ہے، لیکن اللہ اس بات سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں، جنت میں اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں جتنے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور بعض دفعہ آدمی چھوٹی سی زبان سے بات کہتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے گناہ کی بات کی ہے، اس وجہ سے اتنا دور دوزخ میں چلا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔